صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بخاری شریف کی حدیث نمبر 25 دیکھیں گے جو باب الایمان کی حدیث نمبر 17 ہے، اور یہ باب امام بخاری نے جو باندھا ہے اس آیت کے ذیل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان سے جنگ نہ کرو. یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک جب کہ وہ گواہی دیں اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں. فاذا فعلوا ذلک، جب وہ ایسا کرنے لگ جائیں، عصموا منی دماءہم واموالہم، تو انہوں نے مجھ سے اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیا. الا بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ، الا یہ کہ اسلام کے حق میں اور رہا ان کے دل کا حال تو اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے. علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو باب الایمان میں لانے سے مقصود یہ ہے، یہ بتایا جائے ایمان کے ساتھ عمل لازم و ملزوم ہے. جس آیت کا حوالہ یہاں پہ دیا گیا یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے، جس میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے آخر میں یہ حکم دیا گیا کہ جب اسلام قبول کر لیں، توبہ کر لیں، نماز پڑھنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کافر ایمان قبول کر لے اور وہ نماز اور زکوٰۃ دینے لگ جائے تو گویا اس کو ہم مسلمان سمجھیں گے، اگرچہ اس نے یہ مسلمانوں سے بچنے کے لیے یا کسی بھی اور مقصد سے اسلام قبول کیا ہو، لیکن فیصلہ جو کیا جائے گا وہ ظاہری اعمال پر کیا جائے گا، اور ان اعمال کے بجا لانے والوں کو مسلمان ہی تصور کیا جائے گا، اور وہ تمام اسلامی حقوق کے مستحق ہوں گے، ان کا جان اور مال محفوظ ہوگا. دلوں کے بھید البتہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور آخرت کا معاملہ جو ہوگا وہ دل کے ایمان کے مطابق ہوگا. اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تھی، حالانکہ آپ کو ان کے نفاق کا علم تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تاریخ میں ملتا ہے کہ اگر کسی صحابی نے کسی ایسی شخص کو قتل کر دیا کہ جس نے ان کے سامنے یعنی کافر تھا لیکن ان کی تلوار سے بچنے کے لیے بظاہر کلمہ پڑا، تو اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور ان سے کہا کہ کیا دل کے اندر تم نے ان گھس کے دیکھا تھا کہ وہ کلمہ سچا پڑھ رہا تھا یا سچا نہیں تھا؟ مطلب میں مفہوم بیان کر رہی ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے کلمہ گو ہے اور وہ اعمال بھی اس کے ایسے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، 2 اعمال کا یہاں ذکر ہے کیونکہ یہ 2 بنیادی اعمال ہیں ایمان لانے کے بعد، تو اس پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ منافق ہے یا کافر ہے یا یہ اس سے باقی اعمال اس کے ٹھیک نہیں ہیں، ہم اس کو درست نہیں سمجھتے. ہم جو فیصلہ کریں گے وہ فرد کی ظاہر کی بنیاد پر کریں گے، دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور فیصلہ جو ہوگا اللہ کے ہاں ظاہر ہے وہ دلوں کے اعمال پہ ہوگا. تو اسی بنیاد پر آج کی اسلامی تحریکیں بھی مسلمان ممالک میں پرامن طریقے سے انقلاب کی قائل ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف بندوق اٹھانے کو درست نہیں سمجھتی. اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیڈر اور ارکان پھانسی کے پھندوں پر جھول گئے، لیکن کارکنان کو اپنے ہم وطنوں اور مسلمان بھائی بندوں کے خلاف بندوق اٹھانے کی اجازت نہ دی. اسلام سلامتی کا دین ہے، اور کفار مکہ بے انتہا اذیتیں دی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کے اسلام قبول کرنے پر جو ان کا معاملہ تھا ان کے ساتھ بالکل مسلمانوں والا سلوک کیا گیا، اور ان کو کوئی بھی سزا بھی نہیں دی گئی، اور ان کی پچھلی اذیتوں کو بھی معاف کر دیا گیا، اور ان کا اسلام جو تھا اس کو بالکل انہیں وہ والے حق دیے گئے جو کہ ہر مسلمان کو معاشرے کے اندر حاصل ہیں. اسی طرح حدیث میں جو فرمایا گیا کہ الا بحق الاسلام، کہ جو ان کو اگر کوئی جان اور مال کا کوئی اگر سزا ہوگی تو وہ بحق اسلام ہوگی. مطلب یہ ہے کہ اگر قوانین اسلام کے تحت وہ کسی سزا کے مستحق ہوں گے، جیسے حدود
کی بات آتی ہے یا تعزیر کی بات آتی ہے کہ زنا کی سزا اور شراب نوشی کی سزا اور قتل کی سزا، اس میں ظاہر جو جان کا معاملہ بھی آئے گا، سزائے موت بھی آئے گی، تو اس وقت ان سزاؤں پر عمل کیا جائے گا جیسے کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ اور یہیں پہ جو روایت آتی ہے اور جو حوالہ دیا جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ کی تھی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو اس کا استدلال بھی اسی آیت سے کیا جاتا ہے کہ جان اور مال اس کے محفوظ ہوں گے ایمان لانے کے بعد جو نماز اور زکوٰۃ دونوں چیزوں کو تسلیم کرتا ہے، اور اگر ان میں سے کسی چیز کا بھی وہ انکار کرتا ہے تو پھر اس کی جان اور مال جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگی، اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ اللہ بحق الاسلام میں یہ چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو اس طرح سے یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے ایمان کے ساتھ عمل دونوں چیزیں ہوں گی تو اسلام جو ہے وہ قابل قبول ہوگا، اور ان کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے گا کہ ان کو منافق کہہ کے یا ان کے ہم کفر کا الزام لگا کے تو فتوے دے کے۔ آج کل جو کفر کے فتوے بہت جاری ہیں مسلمان دنیا کے اندر، چھوٹی چھوٹی بات پہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے، اور اسلام کو تسلیم کیا جائے گا جو شخص کلمہ پڑھے گا، نماز پڑھے گا اور زکوٰۃ دے گا۔ البتہ دل کا حال جو ہے وہ اللہ کے پاس ہوگا، اور اگلی حدیث میں ہمیں اس کی وضاحت مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معاملے ہوں گے وہ قلب کے ایمان پر ہوں گے، لیکن دنیا کا قانون جو فیصلہ کرے گا وہ زبان اور ظاہر پر فیصلہ کرے گا، کیونکہ دل کا حال اس کو معلوم نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کے دل کا حال کیا ہے۔ حدیث نمبر 26 اگلی حدیث، اور یہ حدیث جس کے لیے باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے، قال ان الایمان هو العمل، کہ اس شخص کے قول کی تصدیق میں جس نے کہا ہے کہ ایمان عمل کا نام ہے۔ یعنی پچھلی حدیث میں ہم نے ظاہر کے بارے میں پڑھا تھا، اور یہاں پہ قلب کی تصدیق کی بات آ رہی ہے، اور ایمان اور عمل کو ایک ہی چیز قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اس کی بنیاد، اس کی جو انہوں نے ریفرنس دی ہے وہ 3 آیات کا دی ہے اس باب میں، اور اس کے بعد حدیث درج کی ہے۔ پہلی آیت جس کا وہ حوالہ دیتے ہیں یہ سورہ زخرف کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت جس کے تم آج وارث بنے ہو اپنے اعمال کی بنا پہ بنے ہو۔ اور دوسری آیت جس کا ذکر وہ کرتے ہیں فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھیں گے ان تمام اعمال کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے رہے۔ اور اس حدیث کی اس آیت کی تفسیر میں جو اہل علم لکھتے ہیں کہ یہاں عمل سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے، کہ جو اللہ ان سے پوچھے گا ان اعمال کے بارے میں جو تم کرتے رہے ہو، تو اس سے مراد قول ہے لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ اور کلمہ توحید کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور تیسری آیت جو فرمایا لمثل ھذا فلیعمل العاملون، کہ اس طرح سے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، تو یہاں بھی مراد جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو یہاں ان تینوں آیات میں کہیں پہ ایمان بول کے عمل مراد لیا گیا اور کہیں عمل بول کے ایمان مراد لیا گیا، کیونکہ یہ جو دوسرا حوالہ دیا تھا کہ فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اس پہ علماء نے کہا کہ اس سے مراد عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سے کلمہ ہے، کہ کلمہ طیبہ اور اس پر عمل۔ تو اس حدیث میں عمل کو ایمان اور ایمان کو عمل سے تعبیر کیا گیا۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ غور کرنے والی بات ہے کہ آج ہم جو موروثی مسلمان ہیں اور نسلی مسلمان ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہمارے لیے یہ بات کافی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو پوچھے گا اور وہ اعمال کا پوچھے گا اور عمل کا پوچھے گا، اور اس اعمال اور عمل سے علماء نے کہا کہ اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے، کہ توحید کا اقرار اپنی زندگی میں، توحید کے مظاہر کو ہم دیکھیں، توحید کے تقاضے سمجھیں، اور چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کے بڑے سے بڑے عمل تک ہم نے اس کلمے کو کیا سمجھا، کیسا سمجھا اور اس پہ کیسا عمل کیا۔ اللہ رب العالمین کے احکام کی تعمیل اس کو رب واحد سمجھ کے کس طرح سے کی، یعنی ہماری آج کی جو صورتحال ہے کہ کلمہ اللہ کا پڑھتے ہیں اور عمل خواہش نفس پہ ہے، کلمہ اللہ کا ہے اور تعلیم آکسفورڈ اور ہارورڈ کی ہے، کلمہ اللہ کا ہے، شادی بیاہ ہندوانہ طریقے سے کرتے ہیں، سیاست مغربی ہے، نظام معیشت جو ہے یہ سودی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے غور کے قابل ہیں کہ اگر اسی بنیاد پہ، ایمان اور عمل کی بنیاد پہ اگر ہمارا حساب یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلمہ طیبہ کا ہی حساب لے لے کہ جو تم کلمہ پڑھتے تھے اس پہ عمل کی کیا صورتحال تھی، کہ کلمہ گو بھی ہوں اور غیر اللہ کے نظام پہ مطمئن بھی ہوں، تو کلمہ اور ایمان صرف قلبی اور قولی اقرار نہیں ہے بلکہ عمل کا نام بھی ہے۔ پچھلی حدیث دنیوی لحاظ سے انسانوں میں معاملہ کرنے کی تھی کہ وہاں پہ ہم کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، جو کلمہ گو ہے اس کو ہم مسلمان سمجھیں گے،
اور یہ حدیث جو ہے اور یہ جس کی انہوں نے بنیاد 3 آیات پہ رکھی ہے، اس میں آخرت کے مواخذے کی بات ہو رہی ہے. دونوں کا فرق ہم سمجھیں. اب حدیث کی طرف آئیں. حدیث جو ہے اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، ای العمل افضل، کہ کون سا عمل افضل ہے؟ فقال ایمان باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. یعنی دیکھیں پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو جواب دیا گیا ایمان باللہ ورسولہ. اس کو ایمان کو عمل قرار دیا گیا. جو اب انہوں نے جو باب باندھا ہے کہ ایمان عمل ہے اور عمل ایمان ہے، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا؟ قال، فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا. قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا اور کیا ہے؟ قال حج مبرور، کہ حج مبرور. تو یہ 3 چیزیں جو یہاں پہ بیان کی گئیں، اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو اور عمل کو ایمان قرار دیا. اور اس کے بعد جو دوسری چیز فرمائی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور اس پہ جو علماء نے لکھا ہے کہ ایمان سے یہاں اللہ اور رسول پر یقین رکھنا مراد ہے، اور اسی ایمانی طاقت کے ساتھ مرد مومن میدان جہاد میں گامزن ہوتا ہے. یعنی جہاد کوئی آسان چیز نہیں ہے. قتال کرنا اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے زبان، قلم اور عمل ہر چیز سے جہاد کرنا، یہ جب کھڑا ہوتا ہے انسان، تو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مشکلات سہی، تو جہاد بھی بہت آسان نہیں ہے. ایمان کی طاقت کے بغیر آج بھی یہ جہاد جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے بہت زیادہ مضبوط ایمان مطلوب ہے تاکہ انسان اللہ کے راستے میں کھڑا رہ سکے، اور دنیا کی جو مخالفتیں ہیں اور جو مشکلات ہیں ان کو ایمان کی طاقت کے سہارے سہ سکے. اس لیے دوسرا عمل جو ہے اس کو جہاد قرار دیا گیا. اور پھر تیسرا عمل اس کے بعد حج مبرور. حج مبرور سے مراد ایسا حج ہے جس میں ریا اور بالکل نمود کا شائبہ نہ ہو، اور بالکل گناہوں سے پاک حج ہو. اور اس کی نشانی یہ قرار دی گئی کہ حج کے بعد آدمی جو ہے وہ گناہوں سے توبہ کر لے اور پھر گناہ میں مبتلا نہ ہو. تو اس حدیث میں ان 2 چیزوں کا ذکر ہے. اور اسی طرح سے علامہ ابن حجر فتح الباری میں یہ فرماتے ہیں کہ جو دیگر احادیث ہیں، ایک حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دریافت کرنے والے تھے، اس میں حج کو چھوڑ کر عتق یعنی غلام آزاد کرنے کا ذکر ہے. ایک حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جس میں نماز کا ذکر ہے، پھر نیکی کا اور پھر جہاد کا ذکر ہے. اور بعض جگہ پہلے اس شخص کا ذکر ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ سلامتی میں رہیں. تو مطلب یہ ہے کہ مختلف اعمال کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ جو سوال پوچھنے والے تھے ان کی ضرورت کے مطابق کیا، کہ جس کے اندر آپ کو جو ضرورت لگتی تھی کہ اس کو یہ ہدایت کی جائے اس کو وہ ہدایت کی گئی. یعنی سامعین کو جو چیزیں معلوم تھی شاید ان کا ذکر نہیں کیا گیا، اور جو ان کو معلوم نہیں تھا اس کا ذکر کیا گیا، یا ان کے حالات کے مطابق ان کو مختلف نصیحتیں کی گئیں. تو اس طرح سے یعنی اصل مطلوب یہ چیز ہے کہ جب ایمان ہے تو اعمال ہوں گے، اور اعمال ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل کے اندر ایمان موجود ہے. تو یہ باب باندھا امام بخاری نے، اور ہمیں اب اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا ایمان قلبی، قولی کس طرح کا ہے، اور کیا ہمارے جو اعمال ہیں وہ اس تصدیق کرتے ہیں. اور اگر تصدیق کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان قلب کے اندر موجود ہے. تو ایمان اور عمل کو برابر قرار دیا گیا. ایمان عمل کا نام ہے اور عمل ایمان کا مظہر ہے اور ایمان کا نام ہے. تو ہم اپنا جائزہ اس حوالے سے لیں اور اپنے ایمان کی فکر کریں اور ایمان کی آبیاری کی فکر کریں، اور اپنے ایمان کی تصدیق اپنے عمل کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری معافی ہوگی اور ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جنتیں ہوں گی. ورنہ اللہ نے قسم کھا کے فرمایا فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ہم سے ضرور ہی پوچھا جائے گا جو کچھ کہ ہم کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا آسان حساب لے اور ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.